بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص دیکھے کہ آئندہ کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روز جزا کے لیے کیا عمل کیا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ صدقہ کرو، نیک اعمال کرو، تاکہ قیامت کے دن تمہیں اس کا پورا اجر جو ہے وہ مل سکے۔ مومن وہ ہے جو جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ اللہ سے ڈرتا رہے، جیسے کہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کہ 7 باتوں سے جو ہے خوف خدا کا پتہ چلتا ہے۔ پہلا ہے زبان، اس کی زبان جھوٹ بولنے، غیبت، چغلی، تہمت اور فضول کلام سے بچی رہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے، تلاوت الہی کرنے اور دینی علوم سیکھنے میں لگی رہے۔ یعنی زبان سے بھی پتہ چلتا ہے اس کے دل کے اندر خوف خدا کتنا ہے۔ آگے دوسری چیز ہے دل، اس کے دل سے عداوت، بہتان، مسلمان بھائیوں کا حسد نکل جائے، کیونکہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد دل کی جو مین بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور دل کی تمام بیماریوں کا علاج صرف علم اور عمل سے ہی ہو سکتا ہے۔ تیسری چیز ہے نظر، اس کی نظر حرام کھانے سے، پینے اور حرام لباس وغیرہ سے محفوظ رہے، اور وہ دنیا کی طرف لالچ کی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ صرف اور صرف عبرت حاصل کرنے کے لیے دنیا کی طرف دیکھے، اور حرام پر تو کبھی اس کی نگاہ نہ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی آنکھ حرام سے بھر لی تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی آنکھ کو آگ سے بھر دے گا۔ چوتھی چیز ہے پیٹ، اس کے پیٹ میں حرام غذا نہ جائے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقعت لقمۃ من الحرام، فرمایا بنی آدم کے پیٹ میں جب لقمہ حرام جاتا ہے تو زمین اور آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت بھیجتا ہے جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اور اسی حالت میں اگر وہ مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پانچویں چیز ہے ہاتھ، حرام کی جانب نہ جائے، بلکہ حت المقدور اس کا ہاتھ جو ہے اطاعت الہی کی طرف بڑھے، اللہ کی اطاعت کرنے میں بڑھے، نیک کاموں کی طرف چلے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبز کا محل پیدا کیا، ایک محل جنت کے اندر پیدا کیا، اس میں 70,000 گھر ہیں، اور ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، وہ اس کمرے میں اس محل کے اندر وہی داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا گیا، اور وہ صرف اور صرف خوف الہی کی وجہ سے اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ یعنی حرام آیا، اس نے حرام دیکھ کر اپنا ہاتھ حرام کی طرف نہ بڑھایا بلکہ پیچھے چلا گیا۔ تو فرمایا یہ جو محل ہے سبز برجد کا جو سبز ہے، یہ برجد محل کا نام ہے، وہ اسے عطا کیا جائے گا۔ ساتویں چیز ہے قدم، چھٹی چیز ہے قدم، اس کا قدم اطاعت الہی میں چلے، یعنی نماز کی طرف جا رہا ہے، نیکی کی دعوت دینے کی طرف جا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی میں نہ پڑے بلکہ صرف اس کی اطاعت میں رہے، عالموں اور نیک لوگوں کی صحبت کی طرف چلے، یعنی اللہ والوں کی صحبت کی طرف جائے، عالم کی صحبت میں چل کر بیٹھ کر علوم دینی حاصل کرے،
تو فرمایا یہ چھٹی چیز ہے، جس سے خوف الہی کا پتہ چلتا ہے۔ ساتویں چیز ہے عبادت۔ انسان کو چاہیے کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے، ریاکاری نہ ہو۔ عموماً ہوتا ہے کہ لمبے لمبے سجدے دیتے اس لیے کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں گے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں کہ لوگ کہیں گے یہ بہت بڑا پڑھا ہوا ہے۔ صرف اور صرف جو ہے عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، ریاکاری نہ کرے، منافقت سے بچا رہے، منافقت سے بچا رہے۔ اگر ایسا کیا تو ان لوگوں میں شامل کیا جائے گا جن کے بارے میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈرنے والوں کے لیے۔ یعنی جب وہ اطاعت الہی کر رہا ہے، منافقت سے بھی بچ رہا ہے، ریاکاری سے بھی بچ رہا ہے، تو رب فرماتا ہے کہ آخرت ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتے رہے۔ تو اس لیے یہ 7 چیزیں جو ہیں اس سے انسان کے دل کے اندر پتہ چلتا ہے کہ انسان میں کتنا خوف خدا ہے۔ زبان سے پتہ چلے گا، دل سے پتہ چلے گا، غذا سے پتہ چلے گا۔ اگر حرام کھا رہا ہے تو وہ خوف خدا تو نہیں ہے، جتنے مرضی لمبے سجدے دیتا رہے، حرام کھا بھی رہا ہے اور ساتھ رب کی بارگاہ میں بھی آ رہا ہے تو یہ خوف خدا نہیں ہے۔ تو اس لیے خوف خدا یہ ہے کہ ہر اس چیز سے بچ جائے جس کا اللہ تعالیٰ نے بچنے کا ہمیں حکم دیا، اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے بچنے کا حکم دیا۔ آمین وما توفیقی الا